اوپر جو ہے نا وہ دیت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی صورت جو ہے نا وہ قتل کی بیان کر دی۔ آگے فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر اس کا تعلق یعنی جو قتل ہوا ہے مقتول کا تعلق ایسی قوم کے ساتھ تھا جو قوم تمہاری دشمن تھی، لیکن وہ بندہ مسلمان تھا جو مارا گیا ہے، وہ تو مومن تھا، چونکہ پچھلی آیت کے پہلے حصے میں اس کی قید آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، قتل ہونے والا ہے تو مومن لیکن اس کا تعلق اس قوم کے ساتھ تھا، اس قبیلے کے ساتھ تھا جس کے ساتھ تمہاری دشمنی جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال کے اندر کہ اگر وہ مومن ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس صورت کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ تو دشمن قوم کا جو ہے نا وہ ایک بندہ تھا، وہ تمہارا ہی بندہ تھا، حقیقت کے اندر وہ بندہ تمہارا تھا، کیوں؟ مومن تھا، مومن مومن کا دوست ہے، مومن مومن کا جو ہے نا وہ بھائی ہے، لہذا تم نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کیا ہے۔ ہاں دشمن قبیلے کے ساتھ چونکہ تعلق رکھتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے جو اس کے جرم میں سزا دی وہ صرف اتنی دی فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہ اس کے مقابلے میں ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ یاد رکھیں یہاں پر بھی قتل خطا کی بات ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، خطاً غلطی سے جو ہے نا وہ قتل ہو گیا ہے، اور دشمن قوم کا وہ مسلمان بندہ تھا، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، دیت جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ دیت کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں پہ دیت کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ دیت کا وارث جو ہے نا اس کے ورثاء دے بننا تھا، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، دشمن قوم جو ہے، لہذا جب وہ کافر ہے، کافر جو نا دیت کے مال کے وارث نہیں بن سکتے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر دیت بھی جو ہے نا وہ نہیں رکھی۔ تیسری صورت بیان فرما دی وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر تم نے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے اور قتل بھی خطا کے طریقہ پر ہوا ہے، اور جو مقتول ہے اس کا تعلق ایسی قوم کے ساتھ ہے جس قوم کے ساتھ تمہارا میثاق امن معاہدہ جو ہے نا وہ ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، بے شک وہ کافر ہے، تمہیں جزیہ تو دے رہا نا، تمہارے ملک کے اندر جو ہے نا وہ رہ رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو حکم مسلمان کے حتعاً قتل ہونے کا تھا وہی حکم جو ہے نا اس ذمی کے قتل ہونے کا تھا۔ کیا جی؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک تو غلام کا، مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، اور دوسرا فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کا جو ہے نا تم نے دیت بھی جو ہے نا اس کو ادا کرنی ہے۔ گویا کہ مومن اور مسلمانوں کے ملک کے اندر جو بندہ ٹیکس دے کے جزیہ دے کے امن معاہدے کے تحت رہنا قبول کر رہا ہے، اس کا حکم اور مومن کا حکم دنیاوی معاملات کے اندر بالکل ایک جیسا۔ جس طرح مومن کی عزت آبرو جان مال کا تحفظ کرنا مسلم حکمران کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ذمی کی بھی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو اس کے اندر کفارہ بھی ہے، دیت بھی ہے، اسی طرح ذمی کو قتل کیا تو اس کے اندر بھی کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام اور لونڈی کو آزاد کرنا۔ دیت کیا ہے؟ وہ مال کی صورت کے اندر 100 اونٹ ہے، اور نقدی کی صورت میں 1000 دینار ہے، یہاں جو ہے نا 10,000 درہم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے